اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ویورز، ہم بات کر رہے تھے نماز کی اہمیت پہ کہ اللہ عز و جل نے آخر نماز پہ اتنی خصوصی طور پہ سختی کا آرڈرز کیوں فرمایا، سختی کا طریقہ کیوں اپنایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز بنیادی طور پہ دنیا میں کامیابی کا ایک بہت بڑا سرچشمہ اور پیش خیمہ ہے۔ یعنی اب پہلے ہم نے 2-3 پروگرام کیے نماز کے اوپر کہ نماز، اس میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ فوکس ٹو دا پوائنٹ انسان کی کامیابی میں کتنا اہم ہوتا ہے۔ نمبر 2 ہم نے دیکھا کہ پابندی وقت، جو شخص فوکس ٹو دا پوائنٹ ہوگا، وقت کا پابند ہوگا اور اس کو اہمیت کا تعین کرنا آ جائے گا کہ کون سا کام کس وقت پہ کرنا ہے۔ اگر کسی کام کی اہمیت زیادہ ہے تو اس کے خاطر کم اہمیت والے کام کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ایک مثال کی بات ہے، یہ سارے میں 3 پروگرام کر چکا ہوں، آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں وہ اس چیز پہ کرنے جا رہے ہیں کہ نتیجے کا خوف نہ ہونا۔ نتیجے کا خوف انسان کو ناکامی دکھاتا ہے۔ جب انسان کام کرنے سے پہلے نتیجے کا خوف اسے ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں کامیاب ہوں گا یا ناکام ہوں گا، تو پھر اس کے لیے کامیاب ہونا مشکل ہو جاتا ہے، وہ رزلٹ کے اوپر نظر رکھتا ہے۔ جبکہ نماز میں یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے رہو، اللہ کے سامنے اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ یعنی آپ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، مسلسل عمل پہ ہم مسلسل آپ نے کرنا ہے، کوئی بھی کام آپ نے مسلسل کرنا ہے، تواتر کے ساتھ کرنا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ آج آپ نے کام شروع کر دیا ہے تو اسے کل چھوڑ۔ میں ہوں قاضی جاوید، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دین و دنیا۔ اگر میری باتیں اچھی لگیں تو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، کامنٹ کیجئے تاکہ میری ہدایت ہو سکے، کیونکہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، ایک مبلغ ہوں۔ تو جب آپ کوئی بھی کام تواتر سے کرنے لگ جائیں گے، رزلٹ کی پرواہ نہیں کریں گے۔ انسان کی ناکامی کب ہوتی ہے؟ جب آپ نے کچھ کام شروع کیا اور اسے کچھ عرصے تک اس کا رزلٹ نہ نظر آیا، تو جب اس کا رزلٹ نہ نظر آیا آپ ڈسپوائنٹ ہو گئے، اور ڈسپوائنٹ ہو کے آپ نے وہ کام چھوڑ دیا، کوئی اور کام شروع کر دیا، اس میں رزلٹ نہ نظر آیا تو اس کو بھی چھوڑ دیا، پھر کوئی تیسرا کام۔ اس طریقے سے انسان رولنگ سٹون بن جاتا ہے۔ جبکہ نماز میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے 5 وقت اللہ کے سامنے تواتر سے کھڑے ہونا ہے اور مستقل ہوتے رہنا ہے، رزلٹ کی پرواہ کیے بغیر۔ رزلٹ اللہ کی ذات چاہے گی تو دے گی، نہیں چاہے گی تو نہیں ملے گا۔ یعنی اللہ ایک شخص عبادت کرتا ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کو شور تو نہیں ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا، وہ نماز صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہے، وہ نماز میں جو عمل کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے وہ صحیح طریقے سے کر رہا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھ رہا ہے، تو اللہ کو کیا وہ اسی طرح پڑھ رہا ہے جیسے اللہ کو پسند آ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ نماز پڑھتے جانا ہے ریگولر۔ اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں برے خیالات آتے ہیں۔ آپ نوٹ کریں، اکثر آپ کو وہ نماز میں خیالات آتے ہیں جو آپ نے کام برے کیے ہوتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ اگر جو خیالات آئیں ان کی آپ تصحیح کر لیں۔ تو اللہ کے رسول سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خیالات آتے ہیں تو کیا ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی مکان بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہنے لگے، یا کیا عمل کیا ہوتا ہے وہاں پہ، کیا منظر ہوتا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کہیں مٹی پڑی ہوتی ہے، کہیں گارا پڑا ہوتا ہے، کہیں اینٹیں پڑی ہوتی ہیں، مختلف چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ کہنے لگے، آپ نے فرمایا کیا وہ چیزیں مختلف جگہوں پہ پڑی ہوئی کیسی لگتی ہیں؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ، بہت بری عجیب سی لگتی ہیں، پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ کہنے لگے، جب وہ ساری چیزیں ایک عمارت میں لگ جاتی ہیں
تو وہ عمارت کتنی خوبصورت لگتی ہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ واقعی وہ بہت خوبصورت لگتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز میں خیالات آ رہے ہوتے ہیں تو سمجھیں کہ وہ عمارت بن رہی ہے، اور جب خیالات آنا بند ہو جائیں تو پھر تو الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے۔ معراج پہ کیا اللہ اور اللہ کے رسول کی ملاقات ہوئی، بالمشافہ ملاقات ہوئی۔ اللہ وہی نماز میں ہم اور اس کو دہراتے ہیں بار بار کہ جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں، پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پہ وہ ثنا کرتے ہیں، اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں، درود بھیجتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ ہم بھی بیٹھ کے التحیات للہ والصلوات، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ثنا کی، اور اس کے بعد اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے نبی میں تم پہ سلامتی بھیجتا ہوں۔ پھر ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کے نبی ہیں، رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ تو جب وہ خیالات آنا بند ہو جاتے ہیں تو نماز مومن کی معراج بن جاتی ہے، اور پھر تو اسی طریقے سے اب وہ مومن کی معراج، اگر آپ کو خیالات آنا بند نہیں ہو رہے، آپ کی نماز کامل نہیں ہو رہی، آپ صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو اس میں یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، دنیا کی کامیابی کی ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کوئی کام شروع کر رہے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ آپ کا کامل، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ آپ سے راضی ہے؟ آپ نے جو نماز پڑھی اس سے اللہ راضی ہے یا نہیں راضی، اللہ اس کو پسند کر رہا ہے یا نہیں پسند کر رہا ہے؟ تو آپ تو چھوڑ دیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں اللہ پسند کر رہا ہے یا نہیں پسند کر رہا ہے، اللہ راضی ہے یا نہیں راضی، نہیں، اس کو مسلسل کرتے رہنا ہے۔ اللہ کبھی بھی راضی ہو سکتا ہے، اللہ کبھی بھی خوش ہو سکتا ہے، مالک ہے نا۔ یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ جب آپ کو بھی کوئی کام شروع کرو تو اس سے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، بلکہ اسے مسلسل کرتے جانا ہے، اسے مسلسل کرتے جانا ہے۔ یعنی آپ نے کام شروع کیا، آپ کو فوری کامیابی نہیں ملی تو اس کا مطلب دوسرے دن سے وہ کام چھوڑ دو۔ نماز میں یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تمہیں رزلٹ ملتا ہے یا نہیں ملتا، آپ کام کرتے رہو، عمل پہم کرتے رہو، انشاءاللہ ایک دن اللہ کبھی کسی کی محنت، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کسی کی محنت رائے گا نہیں جانے دیتا۔ اسی طریقے سے یہ ٹریننگ نماز میں دی جا رہی ہے، اور یہ ٹریننگ اس لیے دی جا رہی ہے کہ دنیا کے کاموں میں جب آپ کوئی کام شروع کریں، آپ کو فوری طور پہ اس کا رزلٹ نہ نظر آئے، یا کبھی اس کا رزلٹ نظر آئے، کبھی اس کا رزلٹ نہ نظر آئے، تو آپ ایک کام چھوڑ کے دوسرا کام پہ چلیں، دوسرے کام پہ چھوڑ کے تیسرے کام پہ۔ ایسے حالت میں پھر انسان کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہوتا، ہر کام میں ناکام ہو جاتا ہے۔ جب وہ اللہ نے ہمیں، ہمارا تو عقیدہ یہ بنایا گیا ہے، ہم تو اپنا عقیدہ ہی یہ ہے، اور ہم اپنے آنے والے بچوں کا بھی عقیدہ یہی بناتے ہیں کہ آپ نے صرف محنت کرنی ہے۔ یہی ٹریننگ نماز میں دی جا رہی ہے کہ آپ نے صرف محنت کرنی ہے، رزلٹ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور یہ کیوں ہے؟ اللہ نے یہ یقین اپنے اوپر کیوں دلوایا؟ ہم یہ یقین اللہ پہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب فوری طور پہ آپ کو رزلٹ نہ ملے تو آپ ڈس اپوائنٹ نہ ہو جائیں اور ناکام نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ڈس اپوائنٹ ہو جائیں گے وہ کام چھوڑ دیں گے، کیونکہ کسی بھی کام کا رزلٹ کا جب آپ خوف رکھتے ہیں، جب آپ رزلٹ آپ کے ذہن پہ سوار ہوتا ہے تو پراپرلی کام نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ آپ نماز جتنی خشوع و خضوع سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، اور پھر اللہ قبول کرے یا نہ کرے۔ یہی ٹریننگ دنیا میں دی جا رہی ہے کہ جتنا محنت سے، جو اسباب، جتنا دماغ، جتنی نظر، جتنا جسم، جتنا طاقت، جتنا محنت، جتنی قوت، جتنی کاوش، جو کچھ آپ کر سکتے ہو، جو آپ کے بس میں ہے وہ کر دو، اور پھر
رزلٹ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ رکھو. جیسے نماز میں رزلٹ اللہ تعالیٰ ذرا خوش ہوگا یا نہیں ہوگا پتہ نہیں. یہی ٹریننگ دنیا کے کاموں میں دی جا رہی ہے. جب انسان مسلسل کوئی کام کرتا رہتا ہے تو اور خوف رزلٹ کا نہیں ہوتا. جب رزلٹ کا خوف ہوتا ہے تو کوئی کھلاڑی بھی میدان میں نہ اترے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں ہار جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے، تو پھر تو وہ اچھا پلیئر بنے گا ہی نہیں. اگر ساری کرکٹ کی ٹیم یہی سوچے کہ ہم ہار گئے تو ہمارا کیا ہوگا، لوگ بے عزت کریں گے، لوگ ہمیں تانے دیں گے، لوگ ہمارے کرٹیسزم کریں گے، تو پھر تو وہ میدان میں اترے ہی نا. ہزار دفعہ ایسا ہوتا ہے. ایک جیسے آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے کرکٹ کا، کرکٹ کے لوگ بہت دیوانے. سینکڑوں دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کا فیوریٹ ترین کھلاڑی جو ہوتا ہے، جس کے اوپر آپ کو بڑا یقین ہوتا ہے، وہ صفر پہ آؤٹ ہو جاتا ہے. وہ ایک بھی وکٹ نہیں لے سکتا اگر بالر ہے تو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ٹیم چھوڑ کے چلا جاتا ہے، وہ لگا رہتا ہے، اگلی کسی میچ میں جیت جاتا ہے. یہی ٹریننگ نماز میں دی جا رہی ہے کہ آپ نے مسلسل کرتے رہنا ہے. اور جب خوف آپ نے جو آپ کی طاقت ہے کرتا ہے، رزلٹ اللہ کی داد دے گی. ہار کا خوف انسان کو ناکام کر دیتا ہے. سب سے زیادہ انسان کو جو ناکام کرتا ہے وہ ہار کا خوف کرتا ہے. جب ہار کا خوف دل میں سے نکل جاتا ہے تو کامیابی یقینی ہو جاتی ہے. تو ملتے ہیں ایک اور پروگرام کے ساتھ. نماز کی بات ہو رہی تھی، یہ اس لیے اتنے پروگرام کرنے پڑ رہے ہیں کہ یہ واقعی ہی یہ نماز تو ایسا موضوع ہے، اتنا زور اللہ نے دیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا دین نماز میں سمایا ہوا ہے. ملتے ہیں ایک اور اچھے پروگرام کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.